اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی عدل الہی کے متعلق، اور جس میں اہم بحث تھی کہ اشاعرہ اور عدلیہ میں ہم شیعہ اثنا عشری، امامیہ اور معتزلہ دونوں عدالت پروردگار کے قائل ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عقلاً جو چیز قبیح ہے خدا اسے انجام نہیں دیتا، عقلاً جو چیز اچھی ہے خدا اسے کسی حال میں چھوڑتا نہیں ہے۔ اشاعرہ کا کیا ماننا ہے؟ اشاعرہ کا ماننا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت صحیح ان اللہ والرزاق ذو القوت المتین، طاقتور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صحیح ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے۔ تو کہا جو وہ کر دے وہ کیا ہے؟ اچھا، اور جو وہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ برا۔ اور اس میں مثال کس کی دی تھی کہ اگر ابو جہل کو جنت میں ڈال دے تو وہی حسن ہے، اور جناب ابو ذر کو اگر جہنم میں ڈال دے تو وہی قبح ہے۔ کہا اس کی مرضی، جو وہ کرے وہ صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حسن اور قبح کیا ہے مولانا؟ عقلی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اللہ کرے گا وہی حسن ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ شیعہ مذہب میں عدل الہی کی تفسیر حسن و قبح عقلی سے کی گئی ہے۔ حسن و قبح عقلی سے مراد یہ ہے کہ ایک صاحب اختیار انسان جو افعال و اعمال انجام دیتا ہے، خود وہ افعالیہ حسن ہوتے ہیں یا قبیح، اور عقل انسانی بعض افعال کے حسن و قبح کو درک کر سکتی ہے۔ اگر ہم تمام افعال کے حسن و قبح کو سمجھنا چاہیں تو یہ بہرحال انسانی عقل کے بس سے باہر ہے، اور اسی لیے اسے وحی کے ذریعے ہدایت کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی حسن ہیں اور جتنے بھی قبح ہیں اس کو درک کر سکتے ہیں؟ نہیں درک کر سکتے۔ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ بہت سارے مضرات ہیں، سماجی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے مضرات سے ہم آگاہ ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کئی سالوں کے بعد ہمیں نظر آنے والا ہے، لیکن شریعت اسے پہلے سے آگاہ ہے اور جانتی ہے۔ تو اسی لیے ہر حسن کو، ہر قبح کو ہم عقلاً درک نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم کس کے محتاج ہیں؟ وحی کے محتاج ہیں۔ بألفاظ دیگر ثبوت و واقعیت کے اعتبار سے تو حسن و قبح عقلی میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی عقلاً ہر فعل یا حسن ہے یا قبیح، حسن ہے یا قبیح، لیکن محض عقل کے ذریعے تمام افعال کے حسن یا قبح کی شناخت اور اس بات میں عمومیت نہیں پائی جاتی۔ صحیح ہے، یعنی عقل تمام افعال کے حسن یا قبح کو درک نہیں کر سکتی ہے، اس مرحلے میں عقل کا دائرہ محدود ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآنی آیات سے بآسانی حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس آیت کے ظاہری معنی یہ ہے کہ افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کام حسن اور کچھ کام منکر ہیں، قبیح ہیں اور برے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا حکم دیتے ہیں جو واقعاً حسن و اچھا ہو، اور اس کام سے روکتے ہیں جو واقعاً منکر اور قبیح ہو۔ ام المومنین حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت نامے میں فرماتے ہیں انہ لم یأمرک الا بحسن وَلَمْ يَنْهَاكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ، کہ وہ تمہیں حکم نہیں دیتا مگر صرف اچھائی کا، اور تمہیں منع نہیں کرتا مگر صرف برائی سے۔ کہتے قرآن مجید میں متعدد مقام پر عقل انسانی سے فیصلہ طلب کیا گیا ہے، اور انسانی عقل کو حکم اور قاضی بنایا گیا ہے، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے
کہ قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عقل انسانی میں امور کو درک کرنے کی صلاحیت ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کر کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اب یہاں عقل انسانی کو لیے کو بیدار کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، اس کو کون درک کرے گا مولانا؟ کہ کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ عقل ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب عقل کے اندر اس بات کی، قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا درک کر سکے. بس ہم نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ عقل تمام اچھائیوں کو تمام برائیوں کو درک نہیں کر سکتی. اس کی قوت و طاقت کیا ہے؟ محدود ہے. میں پڑھتے ہیں کہ جو چیز عقل کہتی ہے وہی شاعر بھی کہتی ہے. بالکل کہتی ہے، لیکن ہر حسن کو آپ درک کر سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر بہت ساری کیا ایسی ہیں، مثلا کھڑے ہو کے پیجامے کا پہننا، کھڑے ہو کے کنگھی کا کرنا. شریعت نے اس کو کیا منع فرمایا کہ نہیں فرمایا ہے؟ اس کے قبح سے یا اس کے حسن سے آپ آگاہ ہیں؟ نہیں آگاہ ہے نا. آپ کو یہاں شریعت کی ضرورت پڑی، لیکن چوری غلط کام ہے، ہر مذہب اس بات کو مانتا ہے. زنا جائز نہیں ہے، صحیح کام نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کس کے مثل ہو جائے؟ جانوروں کے مثل ہو جائے. جو شراب پیتے ہیں ان کی اگلا صحیح کرتی تبھی نہ وہ کرتے ہوں گے. جو شراب پیتے ہیں عقل نہیں گواہی دیتی. نہیں، ہماری عقل گواہی نہیں دیتی، مگر جو پیتے ہیں ان کی نہیں. ایسے دیکھیں، اس میں جو پیتے ہیں ان کو ایک لت ہوتی ہے. کیسے آپ بیڑی پینے والا جو رہے گا نا، اس کی رمضان میں کیفیت دیکھیے گا، ماوا کھانے والے کی رمضان میں کیفیت دیکھیے گا. جو دن بھر نہیں کھاتا ہے، شام میں اس کے لیے وہ کتنا بے چین رہتا ہے. خدا نے انسان کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اس کو جس چیز کا عادی بنا لیں گے یہ اس چیز کا عادی بن جائے گا. یہ جسم انسانی آپ کا تابع ہے. آپ اس کو نشے کا عادی بنائیں گے، یہ نشہ طلب کرے گا. شراب کا عادی بنائیں گے، شراب کے لیے آپ کے اندر سے طبیعت مچلے گی. اس لیے نہیں کہ وہ شراب میں خوبی پائی جا رہی ہے. کیا ہر انسان، مجھے بتائیے، تمباکو پہ سگریٹ پہ دیا رہتا ہے کہ نہیں کہ اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے؟ ایک بھیانک سی اس پہ تصویر بنی ہوتی، پھر بھی لوگ پیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کے قبح سے واقف نہیں ہے؟ لیکن ہم نے کہا کچھ قبح ہے جو انسان درک کر لیتا ہے، کچھ قبح کو یا کچھ حسن کو درک نہیں کر سکتا. وہاں ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ وحی کی. مثلا نماز کے فائدے ہماری عقل درک کر رہی ہے. بیٹھ کے پیجامے کا پہننا، کھڑے ہو کے کنگھی کا نہ کرنا، صحیح ہے. دسترخوان کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان کے حسن کو ہم درک کرتے ہیں؟ نہ ان کے حسن کو درک کرتے ہیں، نہ اس کے قبح کو درک کرتے ہیں. پڑھیں گے تو درک کر لیں گے. پڑھیں گے تو درک کر لیں گے. آپ نے پڑھ لیا ہے نا، پھر کیا آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کیا درک کیا مجھے بتائیے. پڑھا ہے. اب جیسے نماز کے فوائد پڑھا مجھے پتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسانی عقل ان حسن اور قبح کو، چونکہ ہم لوگ مادی ہیں. کیا ہیں؟ مادی ہیں. جو چیز نظر آئے گی ان اچھائیوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہماری عقل درک کر سکتی ہے. وہ چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ان کے دیرینہ فائدے موجود ہیں یا دیرینہ نقصانات موجود ہیں، تو ظاہر ہے وہاں ہمیں کس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ وحی کی ضرورت پڑ رہی ہے. ائمہ اور رسول نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں زندگی آپ کو کیسے گزارنی ہے. تو اب یہ دو آیتیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان یا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ عقل انسانی کو چیلنج ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن بھی مانتا ہے کہ انسان کے عقل میں اتنی صلاحیت باقی ہے کہ کیا چیز برابر ہے، کیا چیز برابر نہیں ہے.
نیکی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ نیکی کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس بات کو درک کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع عمن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. کہیے کہ کیا جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ لائق اتباع ہے، یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے، تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. انہی کے معنی دیگر بہت ساری آیت ہیں. ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو نیکی انجام دیتے ہیں، ایمان لائے، ان کو ہم کس کی طرح سے بنا دیں؟ مفسدین کی طرح سے. ہم نجعل المتقین کالفجار، اور متقین کو کیا بنا دیں؟ فجار بنا دیں. یہ کس کے لیے ہے مولانا؟ عقل انسانی کو جھجوڑنے کے لیے. بنیادی طور پر اگر حسن و قبح عقلی کو تسلیم نہ کیا جائے تو حسن قبح شرعی کا اس بات بھی نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آئے پوائنٹ مولانا؟ اگر حسن قبح عقلی کے ہم قائل نہیں ہوں گے تو حسن قبح شرعی کا بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتے. کیوں مولانا؟ اس لیے کہ حسن قبح شرعی اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب نبوت اور انبیاء کی عصمت ثابت ہو جائے. بھئی اللہ کو نہ مان رہے ہو، قرآن کو نہ مان رہے ہو، نبی نہ مان رہے ہو، تو شریعت کو مانیں گے آپ؟ تو ان سب سے پہلے کس کا دخل ہے؟ عقل کا. بھئی خدا کے وجود کو آپ نے قرآن سے مانا ہے کہ عقل سے مانا ہے؟ کیوں مولانا آپ نے کیسے مانا؟ عقل سے نا. بھئی توحید خدا کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی دلیلیں دی جائیں گی کہ عقلی دلیلیں دی جائیں گی؟ بڑھیا کا چرخہ چلانا صحیح ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مثال جو تنظیم کی کتابوں میں موجود ہے کہ دریا کا سفر کر رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری دلیلیں کس پہ دلالت کرتی ہیں؟ عقل پہ. کہہ رہے اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب نبوت اور انبیاء کی عصمت ثابت ہو جائے، اور شرع کے ذریعے ان دونوں چیزوں کے اس بات کا لازمہ دور ہے. دور کس کو کہتے ہیں؟ منطق میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ یاد ہے کہ آپ جو ہیں حسن قبح شرعی کو سمجھنے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ یعنی نبی کے. اور نبی کا کس سے ثابت ہونے والا ہے؟ عقل سے. ان کی نبوت عقل سے، ان کی عصمت عقل سے ثابت ہوگی. دور کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک کے وجود کو دوسرے پر موقوف سمجھنا، اس طرح کے دوسرے وجود بھی وہ دوسرے کا وجود بھی پہلی چیز پر موقوف ہو، اس طرح ایک دوسرے کے علم کو دوسرے سے مربوط سمجھنا. لیکن عقلاً یہ بات ثابت ہے ہو یا تسلیم کر لی جائے کہ جھوٹے مدعی کو معجزہ عطا کرنا اور ایسے انسان کو ہدایت بشری اور نبوت کے لیے منتخب کرنا جو خطا اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہو قبیح ہے. کیا مطلب مولانا؟ جھوٹے مدعی کو کیا عطا کرنا؟ معجزہ عطا کرنا، اور ایسے انسان کو ہدایت بشری اور نبوت کے لیے چننا جو خطا اور گناہ کا کیا ہو؟ مرتکب ہو. صحیح ہے؟ ہوتا ہے قبیح ہے. یہ چیز کیا ہے؟ قبیح ہے. ان دو باتوں کے ذریعے نبوت و شریعت کا اثبات ہو سکتا ہے، اور احکام شرعی کے ذریعے افعال کے حسن قبح کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. ظاہر ہے جب اسے نبی نہیں بنایا جا سکتا. کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کیونکہ ہماری عقل بھی اجازت نہیں دیتی کہ ایک ایسا انسان جو گناہوں کا مرتکب ہو اس کی کیا کریں؟ تو پیروی کریں. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے بھی زور دیا ہے اگر ہم حسن قبح عقلی کے قائل نہیں ہوں گے تو حسن قبح شرعی کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پھر خدا کی خدائی اور نبی کی نبوت اور ان کی عصمت بھی کس سے ثابت ہونی ہے؟ حسن قبح عقلی سے. صحیح ہے؟ اور اس کی مثال کیا دی مولانا؟ کیسے ثابت کریں گے؟ کیا مثال دی؟ کہ اگر خدا بند عالم کسی ایسے انسان کو جو جھوٹا ہے اس کو معجزہ دے دے
جو گناہوں کا مرتکب ہے اسے کیا دے دے؟ اسے عہدہ نبوت دے دے. ہماری عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آج ہمارے سامنے کوئی بنا کے بھیج دیا، کیا کر رہے ہیں، گھر کو اٹھا کے بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون کیا ہے کیا نہیں. ہمارے تاثرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل اس بات کو سمجھتی ہے. اب مرحلہ آئے گا خلقت کا مقصد، جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمدللہ.